السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج اس ویڈیو کا مقصد نہ کسی ملک کی حمایت کرنا ہے اور نہ کسی کی مخالفت کرنا ہے، بلکہ اسلام کی روشنی کے اندر اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں کی طرف تمام امت مسلمہ کی نظریں جہاں اسرائیل اور ایران کے اندر کشیدگی پائی گئی، اور اس کشیدگی کے اندر تمام امت مسلمہ کے ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرف جائیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں یا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں آپ کو اپنا موقف بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو جو موقف ہے وہ یہی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ جو ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہوتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت، ان کے دین پر نہ ہو جاؤ۔ لہٰذا اسرائیل جو ہے وہ فلسطین اور غزہ کے اندر اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور ایک پوری داستان، ایک پوری تاریخ اس نے رقم کی۔ اور ایران نے ملک شام، لبنان، عراق کے اندر جو 15 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، یہ دونوں ملک کفر ہے۔ یہ جو جنگ ہے یہ نہ اسلام کی جنگ ہے، نہ اسلام دشمنوں کی جنگ ہے، بلکہ یہ کافروں کی آپس میں جنگ ہے جو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کی۔ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اسلام و دین و اسلام کی روشنی میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نہ ایران کے ساتھ ہیں نہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم اسلام کے ساتھ ہیں۔ اور جو شخص بھی اسلام کا دشمن ہوگا ہم اس کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم ہمیشہ اسلام دشمنوں کے مخالف کھڑے ہوں گے۔ اور ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ نہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں نہ ہم ایران کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ دونوں کفر ملک ہیں، دونوں اسلام کے دشمن ہیں، دونوں دین کے دشمن ہیں، دونوں قرآن کے دشمن ہیں، دونوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، دونوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور ہر ایک نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں اور سنیوں کا قتل عام کیا۔ لہذا ہمیں اس صورت کے اندر کسی ملک کا دفاع، کسی ملک کے لیے کوئی دعائیہ کلمے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اب اسلام ہمیں جو درس دیتا ہے حسن اخلاق کا، حسن محبت کا، حسن معاشرت کا، وہی کہ ہم آپس میں محبت بھائی چارگی اور اپنے ملک کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ملک خود اتنے شدید معاشی بحران کے اندر کھڑا ہے، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنا موقف ہی رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اگر یہ جنگ کسی اچھائی کی طرف جا رہی ہے تو اس کو اچھائی کی طرف بدلے، ورنہ ان دونوں کو نیست و نابود کرے۔ ہمارا ان دونوں کے ساتھ اول دن سے کوئی تعلق نہیں۔ وما علینا